بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ریاست پہ ہی بات ہو رہی تھی اور میرے خیال میں اسی پہ ہی بات ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پہ بات ہو کہ 8 10 15 حکمرانوں میں سے کون بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے۔ میرے خیال میں بات یہی ہونی چاہیے کہ کیا یہ سسٹم جو ہے وہ صحیح لوگ پیدا کر بھی سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو ہے وہ صحیح ہے لا حاصل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو اسلامی ریاست پہ بات ہو رہی تھی۔ اسلامی ریاست پہ بات اگر ہم کریں اور دیکھیں کہ اس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، مختلف شعبے جو ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج اگر مختلف شعبے اسی طرح کام کرنا شروع کر دیں جس طرح اسلامی ریاست میں کام کیا جاتا تھا، تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آج سب سے زیادہ جو لوگ خواہش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں قومی اسمبلی یا سینٹ میں جانے کی خواہش، اور اس کے بعد صوبائی اسمبلی میں جانے کی خواہش۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ اسمبلی کے ممبر بنیں گے بلکہ وہ قانون بھی بنا سکیں گے، اور قانون اپنی مرضی سے بنانے کے بعد ان کو فنڈز بھی ملیں گے الگ سے، جن کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے۔ یعنی وہ نہ صرف قانون بنا رہے ہیں بلکہ انہی میں سے کچھ لوگ اس کی انتظامی امور کو بھی چلا رہے ہیں۔ اب اسلام میں یہ دو الگ الگ شعبے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ہوگی مجلس قانون ساز، یعنی جیسے قومی اسمبلی یا سینٹ کا کوئی بہت بہتر شکل، وہ جو قانون بنائے گی وہ انتظامی امور میں اس کا کوئی دخل نہیں ہوگا، یعنی کہ نہ وہ ان پیسوں کو خرچ کرنے کی، نہ وہ ان پیسوں کو رکھنے کی، نہ وہ ان پیسوں پہ کسی بھی قسم کا حق جتانے کی ذمہ داری نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف قانون بنائے گی۔ اس کے علاوہ ان کی تنخواہوں کے علاوہ ان کو کسی قسم کا کوئی انتظامی شعبہ نہیں دیا جائے گا، ان کو کسی قسم کی کوئی پیسوں کی لین دین ان سے نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو ان سب لوگوں میں سے جو یہ 4 5 6 بڑی پارٹیاں ہیں، ان میں سے قومی اسمبلی میں جانا کون چاہے گا؟ جب اس سے پیسے ہی ختم کر دیں گے آپ اور صرف قانون کو لے آئیں گے، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یار میں اس ایک ایسی چیز میں جاؤں جس میں لگ بھی کچھ نہیں رہا میرا۔ اچھا، یہ ہو گئی مجلس قانون ساز۔ پھر ایک ہے انتظامیہ۔ انتظامیہ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن اس قانون کے تحت ہوں گے جو مجلس قانون ساز نے بنایا ہوگا۔ اسی قانون کے تحت عدلیہ ان کا احتساب بھی کر سکتی ہے، اسی قانون کے تحت ان کو بائنڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ انتظامیہ جو ہے وہ مجلس قانون ساز کے کسی ممبر پہ مشتمل نہیں ہوگی، یہ الگ سے ہوگی۔ تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہو جاتی ہے اس میں کہ اب پیسوں کا کنٹرول کے اوپر ایک قانون موجود ہے۔ اس قانون کو آپ جو پیسے کنٹرول کر رہے ہیں وہ امینڈ نہیں کر سکتے۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دھاندلی کرتے ہیں، اس دھاندلی کے حق میں قانون بنا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو دھاندلی کر رہا ہے، جو انتظامیہ میں موجود ہے، وہی مجلس قانون ساز میں بھی موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک قانون بنا لیتا ہے کہ بھئی یہ اس طرح اس کو چینج کر کے مجھے بچا لو۔ جیسے ابھی جو حکومت آئی اس کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ کی جا رہی ہے کہ جی یہ جو ہیں یہ اپنے کیسز معاف کرانے آئے ہیں۔ تو اگر یہ اپنے کیسز معاف کرانے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ان کا انفلوئنس قانون سازی پر ہے بلکہ ان کا انفلوئنس جو ہے وہ انتظامیہ میں بھی ہے اور عدلیہ پر بھی ہے، جبکہ اسلام میں تینوں شعبے بالکل الگ ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئی دوسری چیز، انتظامیہ کا کوئی بندہ قانون نہیں بنا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو قانون بنا ہوا ہے اس میں وہ ہیر پھیر تو کر نہیں سکے گا، تو بڑی حد تک ہیر پھیر کم ہو جائے گی۔ پھر تیسرا اور سب سے اہم شعبہ جو ہے وہ ہے عدلیہ۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، عدلیہ ایک فیصلہ دیتی ہے اور پہلے اس فیصلے کا قانون بھی خود بنا لیتی ہے اور کہتی ہے جی قومی اسمبلی کو پتہ نہیں ہے، ہم بنائیں گے قانون۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر وہ کوئی غلط فیصلہ دیں تو اس سے وہ بچ ایسے سکتے ہیں کہ اس کا قانون بھی بنا لیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عدلیہ کسی بھی وقت قانون خود نہیں بنا سکتی۔ قانون اس کو مجلس قانون ساز سے ملے گا، یا قومی اسمبلی کہہ لیں آپ کو اگر ویسے سمجھ میں نہ آئے، اس قانون کے مطابق فیصلے وہ کریں گے۔ تو اب کیا ہوا، یہ ایک الگ ادارہ بھی ہوا لیکن اس کی جو جوریزڈکشن ہے وہ محدود بھی ہو گئی۔ محدود ہونے کی وجہ سے اور یہ بھی ہوا کہ اس میں انفلوئنس نہیں ہوگا کسی کا۔
تو کیونکہ وہ قانون کے پابند ہوں گے لیکن وہ قانون خود نہیں بنا سکیں گے، تو ان کا ایک خود چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا رہے گا۔ ابھی اگر آپ اب اس کو پاکستان کے کانٹیکس میں لے لیں، قومی اسمبلی انتظامیہ میں گھسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، انتظامیہ کوئی گڑبڑ کرتی ہے تو قانون خود بنا لیتی ہے، اور عدلیہ قانون بنا بنا کے قومی اسمبلی کو، الیکشن کمیشن کو، اس کو دیے جا رہی ہے، اور ان تینوں کا احتساب کسی صورت نہیں ہو رہا۔ جبکہ اگر یہ ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں تو ان کا احتساب بھی ممکن ہے، ان کی بہتری بھی ممکن ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ وہی سب سے ضروری بات، اور وہ یہ ہے کہ ان تینوں اداروں سے اوپر ایک چیز ہے، وہ ہے قرآن اور حدیث۔ کوئی بھی فیصلہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا وہ تو مانا ہی نہیں جائے گا نا، وہ تو پہلے ایک چیک رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ ایک قانون بنائیں گے، جو قانون بنائے گا وہ انتظامی امور میں نہیں ہوگا، جو اس قانون کو چلائے گا وہ قانون بنانے والوں میں نہیں ہوگا، اور جو چیک رکھے گا وہ نہ قانون بنانے والوں میں ہوگا نہ انتظامی امور میں ہوگا۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ یہ سسٹم آج کے گھٹیا سسٹم سے کتنا بہتر ہوگا۔ تو یہ ہے میرے خیال میں اس سے ایک شکل نکل آئی ہے آج تک کی باتوں سے کہ اسلامی ریاست کس طرح کی ہوگی، اور اگر وہ یہاں ہوتی اور کاش ہوتی تو اب بھی ہم کتنے بہتر حالت میں بیٹھے ہوتے۔